میں الگ الگ زمانے میں بہت ساری آوازیں بلند ہوئی قرآن کے حوالے سے، لیکن ایک دماغ کا معاف، عقل سے اپاہج، ذہن سے لوڑھا اور دماغ سے لنگڑا آدمی پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے وسیم رضوی۔ وہ چیخ کر کے بولتا ہے کہ بھیا 26 آیتوں کو ہٹا دو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہٹانے کی بات تو چھوڑو، اگر قرآن کریم کے کسی بھی ایک اعراب سے اگر کوئی کھیلنے کی کوشش کرے گا تو آج بھی اس روئے زمین پر ایسے غیور مسلمان زندہ ہیں کہ ایسے لوگوں کی خبر لینا اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تم 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی باتیں کرتے ہو، تمہارے باپ ابو جہل، تمہارے دادا ابو لہب اور تمہارے نانا عبداللہ ابن ابی تو تھک گئے۔ تم جیسے بےہودوں کی کیا حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے تقدس سے کھیلنے کی کوشش کرو گے؟ جس طریقے سے خانہ کعبہ کی طہارت پہ ہم شک نہیں کر سکتے، ویسے ہی قرآن کریم کی صداقت پہ ہم شک نہیں کر سکتے۔ ایسے سرپھرے لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن دنیا جانتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جہاں قرآن حکیم الگ الگ زبانوں میں منتقل کر کے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہے، وہی قرآن حکیم دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو قلم اور کاغذ کے علاوہ حفاظ کرام کے سینے میں بھی محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، چلو تم اپنی طبیعت سے تبدیلی کا کوئی مشن لگا دو گے، لیکن ان سینوں کا کیا کرو گے جو ہمارے حافظ قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے؟ دنیا دیکھے گی، تماشا کا وہ منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ایسے زرخرید غلام جو دراصل چند پیسوں پہ اپنے ضمیر کا سودا کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں پہ بھڑکنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، یا اپنی موت خود مر جائیں گے۔ وقت اور حالات اور قدرت کا فیصلہ ایسے ایسے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو، مجھے ایک طریقے کی عجیب و غریب قسم کی بے چارگی بھری ہمدردی ابھرتی ہے کہ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جن کو کوئی کام کرنا نہیں آتا، اسی قسم کا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ اپنے آقا یہودی کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے لوگ اور بڑے بڑے زوما اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ خوش کرتے پھرے۔ جس یہود قوم کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، پہلے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا، سنٹنس بتاتا ہے، عربی کا علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی واحد ایسی بےہودہ ترین قوم ہے جو اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں چلے گی جب تک کہ آپ ان کی باتوں پہ لبیک نہ کہہ دیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ کن کے اشاروں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ جس کا بھائی چھوڑ کے بھاگ گیا، بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ گئے، اب وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ صاحب اگر یہی حال رہا تو ہم خودکشی کر لیں گے۔ ارے جاؤ، تم جیسے لوگوں کی خودکشی کی دھمکیاں کسی کو اندر سے جھنجھوڑتی نہیں ہیں، اس لیے کہ کیڑوں مکوڑوں پہ جب پیر پڑ جائیں تو لوگ پلٹ کے دیکھتے نہیں کہ کون سا کیڑا ہمارے پیر کے نیچے پڑا ہے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جنہیں میں لے کر کے انشاءاللہ ایک شب اور باقی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں آصف کا وہ چہرہ بھی ہے، ہمارے ذہن میں آصف کے بدن پر ڈنڈے سے لگے ہوئے وہ خراش کی نشانیاں بھی میری آنکھوں میں گھوم رہے ہیں۔ آنکھوں میں خون اتر آتے ہیں ایسے مناظر کو دیکھ کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مذہب کی آڑ میں جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کوئی بولے کہ بھیا یہ بھڑکا رہا ہے، بھڑکا نہیں رہے، بلکہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہماری رگوں میں ابھی بھی خون کی گرمی باقی ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں، اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کا پیغام یہ ہے کہ اگر مشرق میں کسی مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو مغرب کا مسلمان اس کی اذیت اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم اس احساس کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اگر چلتے ہوئے راستے میں اگر کسی غیر مسلم بلکہ کوئی بھی انسان تڑپتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھتے ہیں بلکہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جسے مسجد نبوی میں آ کر ایک عربی آ کر کے پیشاب کرتا ہے، مسجد نبوی کی حرمت سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رسول ہاشمی ہمارا قائد اسلام کا رہبر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پیشاب کرنے دو، عبادت گاہ ہے، مذہبی تقدس کی جگہ ہے، لیکن قربان جاؤ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال پہ۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ اس قوم کے لوگ خون ریزی کرتے ہیں، اس قوم کے لوگ شفاق ہوتے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، اگر جذبات میں اگر بہنے لگوں تو شاید یہ پوری رات کم پڑ جائے۔ میں 4 مصرے قرآن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور پھر
فضیلت الشیخ فضل الرحمان سراجی اٹاوی حفظہ اللہ و تعالی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا. اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا. اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش، تم لاکھ کرو کوشش، قرآن نہ بدلے گا. اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا. دراصل ان شوشوں کے ذریعے اور اس طرح کی ٹپنی کے ذریعے دراصل ہمارے ذہنوں کو بزی کرنے، ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ قوم الجھ جائے اور ترقی کی راہوں سے رک جائے. مسائل، حالات اور مشکلات اپنی جگہ، لیکن میں جماعت کے ایک معمولی سے خادم ہونے کی حیثیت سے جمیل اختر شفیق آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جناب حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مسائل چاہے جیسے بھی ہوں، ہمارا مذہب صبر استقلال کی دعوت دیتا ہے. جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنے مسائل کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ایسی رہنمائی کرتی ہے جو شاید دنیا کی کوئی بھی کتابیں نہیں کر سکتی. لیکن افسوس آج ہماری قوم کے نوجوانوں کے پاس موبائل میں بیٹھ کر کے غلیظ قسم کی فلمیں دیکھنے کا وقت ہے، بیٹھ کر کے گپاشٹنگ کرنے کا وقت ہے، چائے خانوں میں گھنٹوں وقت ضائع کرنے کا وقت ہے، اور دوسروں کے خلاف سازشیں رچنے کا وقت ہے، دوسروں کے خلاف بدزبانی کا وقت ہے، حسد کرنے کا وقت ہے، جلن کرنے کا وقت ہے، کسی کے دامن کو پکڑ کے اس کو کھینچنے کا وقت ہے، آنکھوں پہ پاورفل چشمہ لگا کر کے لوگوں کے عیوب تلاشنے کا وقت ہے. لیکن اگر وقت نہیں ہے ہماری قوم کے نوجوانوں کے پاس تو صرف قرآن فہمی کا وقت نہیں ہے. قرآن خوانیاں بہت ہوتی رہتی ہیں، کبھی قرآن فہمی کے لیے بھی وقت نکال لو. کبھی مولوی صاحب کے پاس جاؤ، حقانی صاحب کے پاس جاؤ، اس طرح کے مدارس کے علماء کے پاس جاؤ اور جا کر کے پتہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو قرآن کی آیت اتاری ہے ان لفظوں کی گہرائی کتنی ہے، اس کے اندر کیا معنوی گہرائی چھپی ہوئی ہے، اور کس لیے دنیا پڑھتی ہے تو پاگل ہو جاتی ہے. دوستو، میں مسلمان ہوں یہ الگ بات ہے، اہل حدیث ہوں الگ بات ہے، عالم ہوں الگ بات ہے، حافظ ہوں الگ بات ہے، لیکن صاحب ایک عام پڑھے لکھے آدمی کی حیثیت سے بھی جب قرآن حکیم کی آیت کو پڑھتا ہوں آج بھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض آیتیں تو ایسی ہیں جس کی تفسیر پہ جب غور کرنے لگا رات کی نیندیں ختم ہو گئی، احساس تک نہیں ہوا. صبح میں سورج طلوع ہونے سے پہلے مؤذن کی اذان کی صداؤں نے یہ بتلایا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، تب آدمی اچنبے میں جاگتا ہے. ایسی آیتیں ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں، اس طرح کے دعوے، اس طرح کی کہانیاں اب صرف شبدوں میں رہ گئے ہیں، صرف بولنے کے لیے رہ گئے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ سمجھے. جب باتیں کی جاتی ہے، ابھی ہمارے بچوں کو اگر ضرورت پڑے کہ بھائی کسی کنوینٹ میں اگر نام لکھوانا ہے تو 1000 لاکھ روپیہ لوگ جھونک دیتے ہیں، لیکن کہہ دیجئے کہ مدرسے میں داخلہ کروانا ہے تو سب سے پہلے یہ آ کر کے پتہ کرتے ہیں کہ کیا یہاں فری میں تعلیم ہوتی ہے یا نہیں. اتفاق سے مولانا نے کہہ دیا کہ 2000 فیس ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں ڈسکاؤنٹ کتنا ہو جائے گا. اتنا زیادہ ہمارا احساس اور ہمارا لیول نیچے چلا آتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن اور رسول اللہ کی سیرت جیسی چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں اور پھر اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ
بدلے گا. ان مودی نوازوں کو جا کر کے خبر کر دو. اور ٹی وی والے کو تو جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک شگوفہ کوئی چھوڑ دیا, یہ گودی میڈیا کے لوگ ایسے پیچھے پڑتے ہیں جیسے کوئی لوگ داماد کی بھی خدمت نہیں کرتا ہے. پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں, کیا بولنا ہے, کیا کہنا ہے آپ کا, کیوں کہہ رہے ہیں. ارے ہندوستان میں مزدور مر رہا ہے, سڑکوں پہ لوگ چل چل کر کے اس کووڈ-19 میں بھوکے مر گئے تڑپ تڑپ کے, لیکن اس بے مروت ٹی وی چینل والے لوگوں کو یہاں کی جنتا کا درد نہیں دکھائی دیتا ہے. جب کسی بھی سماج اور معاشرے کا اگر ضمیر بک جاتا ہے تو اسی قسم کے لوگ گھومتے ہوئے پھرتے ہیں جس کے پاس کوئی بھی مسئلہ اور سمسیا دکھائی نہیں دیتا. باتیں بہت ساری ہیں. جب دل روتا ہے, بدن کے اندر چبھن محسوس ہوتی ہے تو الفاظ پہ قابو نہیں رہتے. ایسے مسائل سے لڑنے کے لیے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. زندہ اس وقت ہوئیے گا جب اس طرح کے پروگرام میں جمع ہو کر کے علماء کرام کی گفتگو کو ذہن و دل میں قید کر کے, پتہ نہیں کس آدمی کی بات کہاں سے نکلتی ہے, چند جملے بھی اگر آپ نے محفوظ کر لیے, اللہ تبارک و تعالی زندگی کے موڑ پہ آپ کو روشنی عطا کر سکتا ہے. پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا, تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. ان مودی نوازوں کو جا کر کے خبر کر دو, کیا ہم مرد مسلمان کا, ہم مرد مسلمان کا ایمان نہ بدلے گا, ہم مرد مسلمان کا ایمان نہ بدلے گا. اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا, تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. کلام مقدس کتنا معتبر کلام ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں, اس پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے. بس یہ ہے میری قوم کے نوجوانوں, جہاں گھر میں بیٹھ کر گانے بجا کر ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جھومتے ہو, کبھی قرآن حکیم کی آیتیں بجا کر کے دل کی دنیا کو روشن کرنے کا جذبہ پیدا کر لو. یہ قرآن حکیم, یہ کہہ سکتا ہوں کہ گھر میں رکھی ہوئی کتابوں میں سب سے مظلوم کتاب آج کل کے ڈیٹ میں بن کر کے رہ گئی. قرآن کو لوگ کب کھولتے ہیں؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب. جیسے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بہت سارے لوگ جنہوں نے قہوہ خانوں کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں گزارا, سب کام چھوڑ چھاڑ کے, ٹھیک ہے قرآن حکیم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, آپ اپنے دل کی دنیا روشن کر رہے, لیکن کبھی آپ قرآن حکیم کو قرآن فہمی کے حوالے سے, قرآن کو سمجھانے کے حوالے سے بچوں میں ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ بچے آپ کے سمجھ پائیں, سیکھ پائیں, اور قرآن کا جو اصل پیغام ہے بچوں کی روح تک پہنچ پائے. اگر اس قسم کا ماحول ہر گھر میں, ہر فرد اور ہر جماعت کے لوگ اگر تیار کر لے تو قرآن فہمی کا ایک نیا راستہ نکلے گا. ہماری قوم کے نوجوان ایک نئی چیزوں کی طرف بھاگیں گے اور سمجھیں گے. اللہ تبارک و